بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام اور گھروں میں سننے والی اسلامی مائیں، بہنیں، بچیاں، ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت بہترین انداز میں نماز اور نماز کے بعد مناجات اور مناجات کے بعد ہماری اپنی زبان میں نصیحت کرنے والی ایسی نظم کہ جس کا ایک ایک مصرع ایک ایک عنوان بن سکتا ہے وہ سنائی. اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان کی آواز میں جتنی پختگی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ ان کو طول عمر نصیب فرمائے. بہرحال بزرگان محترم، آج کا ہمارا یہ جمع ہونا 15ویں شعبان کی مناسبت سے ہے. زندگی میں کئی مرتبہ 15ویں شعبان آئی ہے ہمارے، اور زندگی میں کئی مرتبہ رمضان المبارک بھی آیا ہے. ہم اپنی زندگی کے قدر کو سمجھیں، قیمت کو سمجھیں کہ زندگی کتنی بڑی چیز ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پیدا ہوئے، نہ جانے کتنے کتے، بلیاں اور کتنے جانور اور کتنی چیزیں، سانپ وغیرہ پیدا ہوئے ہوں گے. میرا اللہ اگر ہمیں کوئی جانور بنا دیتا تو ہم نے کوئی اللہ کو اپلیکیشن تو نہیں کی تھی کہ ہمیں انسان بنائیے. اللہ بنا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کا محض حق تعالیٰ شانہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر درخواست کے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں انسان بنایا. اور پھر انسان کہتے کسے ہیں؟ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو انسان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان انس سے بنا ہے، اور عربی زبان میں انس محبت کو کہتے ہیں. انسان چونکہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹوں سے، بیٹے اپنے ماں باپ سے، بھائی اپنے بھائی سے، رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے، ہر آدمی دوسرے آدمی سے، اڑوس پڑوس اپنے اڑوس پڑوس سے محبت کرتا ہے. ایک محبت کی کیفیت انسان میں رکھی ہے جس کو عربی میں انس کہتے ہیں. اس سے انسان بنا کہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. لیکن اللہ شکایت کرنا چاہتے ہیں اپنے بندے کو، اے انسان، میں نے تیرے دل میں محبت کی چنگاری تو اس لیے رکھی تھی تاکہ تم میری محبت کو اپنے دل میں اتارے. تو نے سب کی محبت کو اپنے دل میں اتار لیا. کسی کی محبت کو دل سے اگر نکال دیا تو میری محبت کو نکال دیا. ہمیں سب سے محبت ہے، اللہ کی محبت دل میں نہیں اترتی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت دل میں نہیں اترتی، اور اس محبت کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں، جب کبھی شادی کا موقع ہو اور اس شادی کے موقع پر کوئی کام خلاف شریعت ہو رہا ہو، قانون کے خلاف ہو رہا ہو، فرمان نبوی کے خلاف ہو رہا ہو، قرآن کے خلاف ہو رہا ہو، آقا کی شریعت کے خلاف ہو رہا ہو، اور کوئی آ کر ہمیں کہے، کوئی مولوی صاحب آ کر کہے کہ یہ آپ خلاف سنت کام کر رہے ہو، اللہ کے واسطے مت کرو اسے، تو اس وقت اس محبت کا امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ آیا ہم حضور کی بات کو سن کر یہ مان لیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ دیں، تب تو ہم محبت رسول میں اترے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت میں اترے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اس موقع پر اگر مگر کرنے لگے، چونو چرا کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، بیوی نہیں مانتی تھی، ہمارا بیٹا نہیں مانتا تھا، بھتیجا نہیں مانتا تھا، پھوپھیاں نہیں مانتی تھی، تو گویا ہم نے رشتہ داروں کی چاہت کو آگے رکھا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ہمیں اور آپ کو بیانات آج تک بہت ہوئے ہیں، ہم نے بہت سنے ہیں، اور موبائل میں بھی ہم سنتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے کرتے بھی سنتے ہیں، لیکن میں کوئی بیان کرنے نہیں آیا، تقریر کرنے نہیں آیا، ایک درد دل سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اس کو اپنے سامنے ہمیں رکھنا ہے، اور اس تھرمامیٹر کو، اس سوچ کو، اس فکر کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور آج تک کا ایک سروے کریں اپنی زندگی کا کہ میں نے اللہ کی محبت کو کتنا آگے رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کتنا آگے رکھا اور لوگوں کو کتنا راضی کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کاتبین وحی میں ہیں۔ قرآن کریم اترتا تھا، حضور حضرت امیر معاویہ کو بلاتے تھے اور بلا کر وحی کے الفاظ حضرت معاویہ کے پاس لکھواتے تھے۔ امیر معاویہ جلیل القدر مدبر ترین صحابی ہیں، اور میرے بھائیوں کچھ لوگ پتہ نہیں کس سوچ سے آج صحابہ کے خلاف بولنے لگے ہیں، صحابہ کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اپنا دل نکال کر رکھ سکتا اگر تو نکال کر رکھ دیتا، اللہ کے واسطے ایسے لوگ جو صحابہ کے خلاف بولیں، اللہ کے واسطے ایسے لوگ جو صحابہ کے خلاف ذہانت کا چلانے کا کام کریں، ان کی بات کتنی ہی لچھے دار ہو، ان کا کلام کتنا ہی اچھا ہو، اللہ کے واسطے نہ سنا جائے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کی بات ہے یا ابن سیرین، ذہن میں اس وقت دونوں باتیں ہیں، غالباً امام مالک یا محمد ابن سیرین، غالباً محمد ابن سیرین ہی کی بات ہے کہ ان کے سامنے کوئی آ کر بیٹھا اور حضرت نے فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اور وہ آدمی اصرار کر رہا ہے کہ مجھے بیٹھنے دو، کہا نہیں مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے، چلے جاؤ۔ خیر کسی طرح بھگا دیا اسے۔ حضرت نے آخر میں یہ کہا تھا تم چلے جاؤ ورنہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عادت تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس آنے والوں کو بھگا دیا کریں، آج اس آدمی کو کیوں بھگا دیا؟ حضرت نے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف بولتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی زبان پر کسی اللہ کے ولی کے خلاف کوئی بات میرے سامنے آ جائے اور وہ بات میرے دل میں اتر جائے اور میں اس کی وہ بری بات لے کر اپنی قبر میں جاؤں اور اللہ کو جواب دینا پڑے، یہ میں نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے بزرگوں کے خلاف بولنے والوں کو صحابہ کرام، صحابہ کس چیز کا نام ہے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو سورج جگمگاتا ہے اور ہم تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہے، سورج اور ہمارے درمیان ایک فضا ہے، صاف ستھری فضا ہے، اس فضا کے ذریعے سے کرنیں ہم تک پہنچتی ہے۔ اگر یہ فضا ختم ہو جائے تو سورج کی روشنی ہم تک پہنچ نہیں پائے گی، اندھیرا چھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان
قرآن و حدیث کی شعاعیں جو پہنچ رہی ہے، نور جو پہنچ رہا ہے، روشنی جو پہنچ رہی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی اور ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ جو پہنچ رہی ہے، وہ ان صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ جیسے فضا کو اگر ختم کر دیا جائے تو سورج کی روشنی سے ہم محروم ہو جائیں گے، صحابہ کی تاریخ کو اور صحابہ کی سیرت کو اگر مخدوش کر دیا جائے تو قرآن و حدیث پر ہمارا اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے صحابہ تو صحابہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے یہ بات مجھے یاد ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کتنی مرتبہ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہلوایا کہ کوئی نصیحت آپ مجھے لکھ کر بھیجیے، تو حضرت عائشہ نے جو نصیحت لکھ کر بھیجی مختصر وہ یہ کہ اے معاویہ، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا، اللہ کو راضی کرتے رہو، چاہے لوگ ناراض ہوتے رہیں، لوگ ہمارے خلاف بولتے رہیں، بولنے دو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پالنہار مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر محبت ہے۔ یہ ایک معنی حضرت نے بیان کیا۔ دوسرا معنی حضرت نے یہ بیان کیا کہ انسان کے اندر ایک صفت ہے نسیہ، یعنی نسیان کی۔ نسیان کا معنی بھول جانا، چونکہ انسان کے اندر بھولنے کی عادت ہے اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ بھولنا ہر جگہ اچھا بھی نہیں ہے اور بھولنا ہر جگہ برا بھی نہیں۔ آدمی کوئی چیز یاد کرے، قرآن کے الفاظ یاد کرے، حدیث کے الفاظ یاد کرے، کوئی تقریر یاد کرے، کوئی نظم یاد کرے اور بھول جائے تو یہ برا ہے، لیکن بھولنے کی کیفیت بعض جگہوں پر اچھی بھی ہوتی ہے کہ کسی کا عزیز انتقال کر گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کے بیٹے بیٹی کا انتقال ہو گیا، کسی کے لخت جگر کا انتقال ہو گیا۔ اگر یہ بھولنے کی کیفیت میرے اللہ نے نہ رکھی ہوتی، سال ہا سال تک وہ آدمی یاد کر کے روتا رہتا، کبھی اس کو صبر نہ آتا۔ اس لیے بھولنے کی کیفیت اللہ نے رکھی، لیکن اللہ یہاں بھی شکایت کرتے ہیں، اے انسان، میں نے تیرے اندر بھولنے کی صفت تو اس لیے رکھی تھی تاکہ تو دنیا کے غموم کو بھول جائے، دنیا کے ہموم کو بھول جائے، دنیا کی تکالیف کو بھول جائے، دنیا کی پریشانیوں کو بھول جائے، لیکن تو نے تو سب کو یاد رکھا اور بھلا دیا تو میری ذات کو تو نے بھلا دیا۔ یہ اللہ ہم سے شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو انسان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ انسان آنس سے بنا ہے، اور آنس کا معنی ہے دیکھنا۔ انسان کے اندر دیکھنے کی چیز موجود ہے، آنکھ، اور دیکھ کر تمیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ایک شکایت کر رہے ہیں، اے میرے بندے، میں نے تجھے آنکھ دی تاکہ تو دیکھے اور دیکھ کر فیصلہ کرے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اختیار کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اے انسان، تو نے تو غلط چیزوں کو اختیار کیا، تو نے دیکھا، میری نعمتوں کو دیکھا، میری نعمتوں کو دیکھ کر میری الوہیت کا تجھے اعتراف کر لینا چاہیے تھا، مجھے مان لینا چاہیے، لیکن تو کیسا بندہ ہے کہ میری بچھی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر، اپنی باڈی کی نعمتوں کو دیکھ کر، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی باڈی میں غور کرو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کتنا منظم نظام اللہ تعالیٰ نے باڈی کا بنایا؟ کائنات کے بکھری ہوئی نعمتوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ اے میرے بندے، تو نے سب کچھ دیکھا لیکن تو نے اب تک مجھے پہچانا نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانیں۔ ہم انسان ہیں، اللہ کو یاد کریں۔ ہم انسان ہیں، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ تو اللہ نے انسان بنایا اور انسان بنا کر اسلام عطا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ بھی درخواست ہم نے نہیں کی تھی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔
جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اس کے ماں باپ اگر یہودی ہے تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہے تو بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مشرک ہے تو بچے کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ میرے اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اسلامی گھرانے میں پیدا فرمایا، اس گھر میں پیدا فرمایا جہاں پیدا ہونے کے بعد ہمارے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی گئی، جہاں پیدا ہونے کے بعد ہمارا نام محمد، احمد، قاسم، ابراہیم، اسماعیل رکھا گیا، اور جہاں پیدا ہونے کے بعد کچھ ہم چلنے پھرنے لگے، توتلی زبان سے بولنے لگے تو اللہ کا نام ہمیں سکھایا گیا، کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ہمیں مکتب کا راستہ بتایا گیا، کچھ پڑھنے کے قابل بنے، قرآن ہمیں پڑھایا گیا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے ماں باپ پر، جنہوں نے ہمیں مدرسوں سے منسلک کیا، جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا، جنہوں نے ہمیں اس طرح مدرسے میں بھیجا کہ جاؤ یہی زندگی ہے، اور حقیقت میں زندگی یہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے بچوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ ضرور سائنس پڑھیے، میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں حدیث شریف پڑھاتے وقت کہ ضرور سائنس پڑھیے، ضرور لائر بنیے، ضرور ڈاکٹر بنیے۔ دنیا کو ضرورت ہے ایک مسلمان ڈاکٹر کی، دنیا کو ضرورت ہے ایک مسلمان لائر کی، دنیا کو ضرورت ہے مسلمان پڑھے لکھے کی، دنیا کو ضرورت ہے ہر فیلڈ میں جائز طور پر کام کرنے والوں کی، لیکن سب کچھ بنیے اللہ کو یاد رکھ کر بنیے۔ اور یہ اللہ کو یاد تبھی بندہ رکھے گا جبکہ وہ مکتب کی تعلیم سے منسلک ہوگا۔ یہ بنیاد ہے، یہ پہلی اینٹ ہے۔ پہلی اینٹ اگر درست ہے تو آسمان تک دیوار پہنچ جائے گی، درست طریقے سے پہنچے گی۔ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہے تو پھر دیوار کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ یہ پہلی اینٹ ہے، اسی میں بچوں کو وابستہ کرنا چاہیے۔ یہی تو کلمہ سکھایا جاتا ہے، یہاں تو یہ بتلایا جاتا ہے ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، ماں باپ کی شناخت کروائی جاتی ہے۔ میں اپنے بچوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بیٹا ضرور دنیاوی تعلیم حاصل کیجئے، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بخاری شریف پڑھنے والا یہ کہتا ہے، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بخاری شریف میرے استاد محترم حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور حضرت نے اپنی بخاری شریف حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی، انہوں نے شیخ الہند سے پڑھی، انہوں نے ان کے استاد سے، اس طرح 25-26 واسطوں کے بعد حدیث کا پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنتا ہے۔ یہ سند آپ کو سائنس میں نہیں ملے گی، یہ سند ڈاکٹری میں نہیں ملے گی، یہ سند لائر بننے میں نہیں ملے گی، لیکن آپ کامیاب لائر تب بن سکتے ہیں جب آپ کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والے بنیں۔ آپ بہترین ڈاکٹر تب بن سکتے ہیں جب آپ مریض کے سامنے بیٹھ کر اس کا سودا نہ کرتے ہو، بلکہ مریض کے سامنے بیٹھ کر اس کے مرض میں آپ شفا پہنچانے کی اللہ کی طرف نظر کر کے اور توجہ کر کے بھرپور کوشش کرتے ہو، اور اللہ کی طرف توجہ کر کے یہ کہتے ہو اللہ میں کوشش کرتا ہوں اس کو دوا دینے کی، اے اللہ اسے شفا عطا فرما۔ لیکن یہ ساری باتیں تبھی پیدا ہوگی جبکہ بچپن میں ہم نے اور آپ نے علم دین حاصل کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اسے کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ دنیا میں آدمی عزت تلاش کرتا ہے، کامیابی تلاش کرتا ہے، سر بلندی تلاش کرتا ہے، عزت تلاش کرتا ہے دنیا میں۔ ہر ملک کا آدمی، دنیا بھر کے آدمی، ہر مذہب کا آدمی عزت تلاش کرتا ہے، لیکن عزت اللہ نے اسلام اور ایمان کے ساتھ رکھی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن کریم پڑھیے، سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول کے پاس ہے اور مؤمنین کے پاس ہے۔ آدمی سربلندی تلاش کرتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، مجھے بڑا ہونا نصیب ہو جائے،
میری ایک عزت ہو، میرا ایک ویلیو ہو، سربلندی اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو عطا فرمائی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے اگر سچے مومن. تو سربلندی اسلام کے پاس ہے، ایمان کے پاس، عزت اسلام و ایمان کے پاس، اور کامیابی بھی مومن کے پاس. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے. تو کامیابی، عزت، سربلند، یہ سب تو اسلام کے پاس. ہم کہاں دوسری جگہوں پر تلاش کر رہے ہیں؟ ہم تلاش کر رہے ہیں عزت. کہاں تلاش کرتے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں. ہم اپنا لباس یہود جیسا پہنتے ہیں. کیوں؟ ذرا میں اچھا لگوں. تو ہم تلاش کر رہے ہیں عزت یہود کے لباس میں. ہم کبھی کسی جگہ ہوٹل پر ایسی جگہ کھانے کے لیے چلے گئے جہاں جانوروں کی طرح لوگ کھڑے کھڑے کھاتے ہیں. پتہ نہیں بیٹھنے میں کوئی تکلیف ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، ٹربل ہے، کیا ہے، اللہ عالم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتلایا ہے. دسترخوان بچھایا جائے، صحیح طریقے سے بیٹھا جائے، لقمہ گر جائے اسے اٹھا کر کھا لیا جائے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے کھانا کھایا. شمائل میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. عزت اسلام میں ہے اور ہم تلاش کر رہے ہیں یہود کے طریقوں میں، ہم تلاش کر رہے ہیں نصارہ کے طریقوں میں، ہم تلاش کر رہے ہیں موبائل کے راستے سے. جبکہ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن آج وہ بدن کا ایک جزء لا ینفک، یعنی ایسا حصہ بن گیا ہے کہ وہ ہم سے جدا نہیں ہو پا رہا. ہم اگر موبائل گھر پہ بھول جائے، نوکری پر نکل گئے، 1 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد یاد آیا، تب بھی واپس آتے ہیں کہ موبائل رہ گیا. پتہ نہیں اس کے رہ جانے پر کون سا بزنس رک جائے گا، کون سے کام اٹک جائیں گے، کیا رک جائے گا. اور ہر تھوڑی دیر میں نکال کر آدمی دیکھتا ہے کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی کا کچھ تو نہیں آیا، کسی نے کچھ بھیجا تو نہیں، جی کسی نے کمنٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ موبائل اور بچوں کا ڈائپر مولانا دونوں یکساں ہیں. ہر تھوڑی دیر میں چیک کرنا ہے کہ کچھ ناپاک تو نہیں ہوا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس کو ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے درجے میں استعمال کیا جائے. ضرورت. اور جنہوں نے یہ بنایا ہے لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو عزت اسلام میں ہے اور ہم تلاش کر رہے ہیں غیروں کے طریقے میں. ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بڑی عجیب و غریب مثال بیان فرمائی ہے. طبیعت جھوم جاتی ہے اس کو سننے کے بعد. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کچھ سکے اچھالتا ہوا جا رہا ہو. سکے ہو، 5 کا سکہ، 10 کا سکہ، 1 روپے کا سکہ، اور وہ اچھالتے ہوئے جا رہا ہے. اور کوئی پیچھے اس کے لگ گیا، 1 سکہ مجھے دے دے نا بھائی، 1 سکہ مجھے دے دے، 1 سکہ مجھے دے. اور وہ منع کر رہا ہے، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. پھر جو مانگ رہا تھا اس کو یاد آیا کہ میرے جیب میں تو بہت پیسے رکھے ہوئے ہیں، 500 کی نوٹیں رکھی ہوئی ہے، گدیے ہیں، بنڈل رکھے ہوئے ہیں. تو اس نے 500 کے وہ بنڈل نکالے اور اچھالنا شروع کیا. تو اب وہ سکے والا اس کے پاس آیا، 1 500 کا نوٹ مجھے دے دے، 1 مجھے دے دے، 1 مجھے دے دے. حضرت فرماتے ہیں اگر یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، فخر رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں، 2 قیمتی چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور آقا نے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث دی ہے، جس کو سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور سمجھنا اپنے طریقے پر نہیں ہے، سمجھنا امام ابو حنیفہ کے طریقے پر ہے، امام شافعی کے طریقے پر ہے، امام مالک کے طریقے پر ہے، امام احمد ابن حنبل کے طریقے پر ہے. اور علماء کرام کے بتلائے ہوئے طریقے کے اوپر، ان کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے. بھیک تو وہ مانگ سکتا ہے جس کا ایک ہاتھ خالی ہو. میرے آقا نے ہمارے دونوں ہاتھ بھر دیے ہیں قرآن و حدیث سے. اور ہم کبھی یہود سے کہتے ہیں کہ ہیئر اسٹائل ہمیں بتاؤ، کبھی نصارہ سے کہتے ہیں کپڑے کا طریقہ ہمیں بتاؤ، کبھی غیر مسلمین سے کہتے ہیں کھانے کا طریقہ ہمیں بتاؤ. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ
آج ہماری حالت ایسی ہی ہے کہ ہم چند سکے والوں کے پیچھے ہیں کہ ہمیں ایک سکہ دے دو، ہمیں جینے کا طریقہ بتا دو۔ رب کعبہ کی قسم، جس دن ہمیں یہ خیال آ گیا کہ میرے پاس تو ان سکوں کی ضرورت نہیں، میرے پاس تو قرآن ہے اللہ کا، میرے پاس حدیث ہے اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس پر اگر ہم عمل پیرا ہو گئے، ایک مسلمان اس کے اوپر عمل پیرا ہو گیا تو رب کعبہ کی قسم غیر مسلمین ہمارے سکون کو دیکھ کر آ کر پوچھیں گے تمہاری زندگی بہت اچھی ہے، ہمیں طریقہ بتاؤ کہ کیسے زندگی گزاری جائے۔ ہم نے قرآن حدیث چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم دوسروں کے پاس جا رہے ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں گے دوسرے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہے، اسلام میں عزت ہے، اسلام میں سربلندی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرمائے، اور ایک آدمی سیاہ فام کالے رنگ کا بکریاں چرا رہا تھا، اور بکریاں چراتے چراتے اس نے دیکھا کہ مسلمان آئے ہیں خیبر میں یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے، دیکھے تو صحیح وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بکریاں لے کر، بکریوں کا ریوڑ لے کر صحابہ کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کے بادشاہ کہاں ملیں گے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ نے ایک جھونپڑا بتایا چھوٹا سا، کہا اس میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو، ہمارے نبی اسی خیمے میں۔ کہا اتنا بڑا آدمی یہ خیمے میں؟ کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمے میں ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن پھر اسے اطمینان ہو گیا کہ ہاں یقیناً وہ یہی ہیں۔ اجازت دی، اندر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں اس نے پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسلام ان چیزوں کا نام ہے۔ وہ آگے سوال کرتا ہے کہ اگر آج میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے وہ تمام حقوق ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینے سے ملیں گے جو تمام حقوق ان صحابہ کرام کو ملتے ہیں۔ کہا مجھے کالے کلوٹے آدمی کو وہ سارے حقوق ملیں گے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے؟ کہا ہاں، تیرا مقام بڑھ جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سینے سے تجھے لگا لوں گا، اور اللہ کو تو پسند آ جائے گا، تیری یہ سیاہی جو تو کالے رنگ کا ہے اللہ کے یہاں یہ منور بن جائے گی، روشن بن جائے گی۔ تو آدمی ایمان قبول کرتا ہے، اسلام اختیار کرتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا یہودی کی۔ کہا جاؤ دے کر آؤ، پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ یہ بکریاں جس کی ہے اس کو واپس کر کے آؤ، دے دو اسے، اس لیے اچھا یہ خیبر فتح ہوتا تو یہ بکریاں تو مسلمانوں کو ہی ملنے والی تھی مال غنیمت کے طور پر، لیکن اس وقت یہ بکریاں تیرے پاس امانت ہے، اور امانت میں خیانت جائز نہیں۔ جاؤ پہلا کام یہ کرو کہ یہ بکریاں پہنچا دو، پھر میرے پاس آؤ۔ آ گیا وہ صحابی جو اب تک مسلمان نہیں تھا، اب وہ صحابی بن گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ میں کیا عمل کروں، کون سا کام کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تجھے کہوں کہ نماز پڑھ، اس وقت روزہ نہیں ہے، رمضان نہیں ہے کہ میں تجھے کہوں روزہ رکھ، اور تیرے پاس مال نہیں ہے اور تجھ پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں کہ میں تجھے کہوں زکوٰۃ ادا کر۔ اس وقت ایک ہی طریقہ ہے، میرے صحابہ جس کام میں لگے ہیں اس کام میں لگ جاؤ۔ جہاد میں چلا گیا، انتقال ہو گیا، کچھ لاشیں پڑی ہوئی تھی، صحابہ کرام اس کا معائنہ کر رہے تھے، یہ آدمی بھی ان مرنے والوں میں تھا، پہچان میں نہیں آ رہا تھا، صحابہ نے اس کو پہلے دیکھا نہیں تھا، کچھ ہی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہوا ہے، تو صحابہ نے دیکھا نہیں تھا، اور حضور کے سامنے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کا انتقال ہوا ہے لیکن ایک لاش ہے جو پہچان میں نہیں آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹو مجھے دیکھنے دو۔ آپ نے اپنی نظر رحمت سے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہا صحابہ، اے میرے صحابہ، تم اسے نہیں پہچانتے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، یہ مسلمان ہو گیا تھا،
اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے بعد اسے نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا، اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک عمل نہیں کیا، صرف جہاد میں شریک ہوا، حضرت فرماتے ہیں لیکن میں اس کے قدم اس وقت جنت میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، اور یہ ہمارے پاس ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہیں، لیکن کسی کہنے والے نے بہت عجیب بات کہی ہے میرے بھائیوں، کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بعض مرتبہ راستہ چلتے 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 یا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، ڈرائیور تو اپنی گاڑی چلاتا ہے، وہ اپنا خاص ایک دھیان ہوتا ہے اس کا، لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے کبھی باہر ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، تو دکانوں کے نام پڑھتے رہتے ہیں بعض مرتبہ کہ یہ فلاں دکان ہے، یہ فلاں دکان ہے، یہ فلاں دکان ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے، جو بات میں سمجھانے جا رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ ہم سب کے سمجھ میں آ جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا زبان سے بولنا اور ان دکانوں کے نام پڑھنا، جیسے سرسری وہ نام ہم پڑھ دیتے ہیں، کہیں سرسری وہ کلمہ تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں یا دل کی گہرائی سے پڑھتے ہیں۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ایک ایک جز پر عمل کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو جب ہم بیمار ہوں تب بھی نظر اللہ کی طرف ہو، جب ہم خوش ہوں تو شکریہ بھی اللہ کا ادا کریں، جب ہمارا بچہ بیمار ہو جائے ہم دعا اللہ سے مانگے، جب پڑوسی بیمار ہو جائے تو اللہ کی طرف دھیان ہو کہ پڑوس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کہلوایا ہے کہ ان کا تعاون کیا جائے۔ ہر جگہ اللہ کی طرف دھیان ہو، رحمتوں میں بھی، زحمتوں میں بھی، نعمتوں میں بھی، زحمتوں میں بھی، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ایک ایک سنت کو تلاش کرتے کرتے ہم کرتے کرتے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، یہ تقاضا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ کلمہ ہماری زندگیوں میں اتر گیا تو بہت اچھی بات، لیکن نہیں اترا ہے تو یہ لمحہ فکریہ۔ بہرحال میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ مسلمان کو اللہ رب العزت نے احکامات عطا فرمائے ہیں، کچھ چیزیں ایسی عطا فرمائی ہے کہ ذرا سا کام کر لو اور ہم تمہیں بہت بڑا اجر دے دیں گے، ذرا سا کام کر لو۔ انسان گنہگار ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ ابھی ہمارے حضرت قاری صاحب نے ایک حدیث سنائی تھی، کلکم خطاؤن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب گنہگار ہو، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو اللہ کی نظر رحمت ہر وقت انسانوں پر ہے، لیکن بعض مرتبہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت نواز دیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کیا ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شعبان ہے 15ویں شعبان جس میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس سال میں مرنے والوں کے نام رجسٹر میں اندراج کر دیے جاتے ہیں، لکھوا دیے جاتے ہیں کہ اس سال فلاں 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 آدمی کا انتقال ہو جائے گا، اور اسی رات میں بندوں کے اعمال آسمانوں پر پہنچائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں رزق دنیا میں اتارا جاتا ہے۔ تو یہ برکت والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رات میں میری آنکھ کھلی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پایا، میں بے چین ہوئی، باہر نکلی، تلاش کرتے کرتے مجھے پتا چلا جنت البقیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں جلدی جلدی اپنے کمرے میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا؟ تجھے یہ خطرہ تھا کہ میں تجھے چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، اے عائشہ آج کی رات 15ویں شب ہے، اس رات میں
شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کے اندر جتنی بکریاں ہیں، عربوں میں قبیلہ تھا، قبیلہ کلب، اس کے اندر بہت بکریاں ہوتی تھی، فرمایا اس میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں پر جتنے بال ہیں اس کے بقدر انسانوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ مقدس رات۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ نے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس رات میں جاگ کر عبادت کرو، اور اس کا جو دن ہے یعنی اب کے بعد جو دن شروع ہوگا اس میں روزہ رکھو۔ تو اب تک جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں 3 باتیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، لیکن زندگی میں ایک ہی مرتبہ تشریف لے گئے، بار بار یعنی ایسی 15ویں شب میں ہر مرتبہ آپ تشریف لے گئے ہوں ایسی روایت نہیں مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا بہت تاکیدی حکم دیا ہو ایسا بھی نہیں ہے، بہتر ہے جانا چاہیے اور جا کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور عبادت کا جہاں تک تعلق ہے انفرادی عمل کریں، اپنی اپنی نماز پڑھیں، بہتر ہے کہ اپنے گھر میں عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور کچھ نہ ہو سکے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی ہے، سو جائیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں، اللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس پر عمل کیا جائے میرے بھائیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے بعد جو دن آ رہا ہے اس میں روزہ یہ بھی مستحب ہے، روزہ رکھے بہتر ہے، نہ رکھے کوئی گنہگار نہیں ہے، اور رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو بری نظر سے نہ دیکھے، مستحب ہے، استحباب ہے، رکھنا چاہے رکھے بہتر ہے۔ بہرحال یہ کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جس میں بندہ عبادت کرے، اور عبادت اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ یہ توبہ کی گھڑیے ہیں، توبہ کے اوقات ہے، اور اب جو مہینہ آنے والا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کا تو لمحہ لمحہ قیمتی ہوگا، ایک ایک گھڑی قیمتی ہوگی میرے بھائیوں۔ 15ویں شعبان ہو یا رمضان کے لمحات ہو، ایک چیز بہت پابندی سے کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ زبان کا غلط استعمال بہت ہو رہا ہے، اور بول کر غلط استعمال کرتے ہیں کہ میں غیبت تو نہیں کرتا لیکن یہ بات کہتا ہوں، اور پھر وہ غیبت ہی کرتا ہے۔ غیبت بڑی خطرناک بیماری ہے۔ زبان، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں قید میں ڈالی جا سکتی ہے، قید میں ڈال کر تالا جس پر لگایا جائے، جتنی چیزیں دنیا میں، ان میں سب سے زیادہ قید کیے جانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہماری اور آپ کی زبان ہے، اس کو بند رکھا جائے۔ یہ جتنا بولتی ہے اتنے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کو چاہیے کہ بھلی بات کرے یا چپ رہے، بھلی بات کرے یا چپ رہے۔ زبان سے کئی مرتبہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم سے، آپ سے، دنیا کے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہوگی ہمارے بولنے سے، ہمارے گفتگو کرنے سے۔ معاملات دیکھو، تسبیحات پڑھ لینا بہت آسان ہے، لمبی نمازیں پڑھ لینا بہت آسان ہے، بہت زیادہ دیر تک بیٹھ کر قرآن پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن حقوق العباد کے اندر دھیان رکھنا، حقوق العباد کے معاملے کو سامنے رکھنا اور ہر ایک کا حق ادا کرنا اور کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا دھیان رکھنا، یہ بہت ضروری اور مشکل کام ہے۔ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے
کئی مرتبہ تہجد پڑھنے والا آدمی، تہجد کی بڑی پابندی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کئی سالوں سے تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن گھر پہ آ کے پڑوسی کو ستاتا ہے، اور پڑوسی کو جانے دو بیوی کو پریشان کرتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اور اس کو کیوں ستائے گا بندہ جبکہ وہ ہمارے گھر میں رہ کر ہمارے بچوں کی وہ پرورش کرتی ہے، ہمارے گھر میں رہ کر ہمارے لیے دھوبن کا کام بھی وہ کرتی ہے، کپڑے دھونے کا، بچوں کی تربیت کا کام بھی وہ کرتی ہے، اور ساتھ میں ہمارے جتنے بھی نخرے اور ناز ہے وہ سب وہ برداشت کر رہی ہے اور زندگی گزار رہی ہے۔ اسے محبت دی جائے، محبت کی نظر سے اس کو دیکھا جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے، اور اخلاق کے ساتھ اس کو رہا جائے۔ تو تہجد گزار بعض مرتبہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اپنے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اللہ کے یہاں اتنی کامیابی ملے گی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامت من خلق حسن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندوں کی نیکیوں میں سب سے زیادہ وزن اگر کسی چیز کا ہوگا تو وہ اچھے اخلاق کا ہوگا۔ ہم اپنے اخلاق درست کریں، اخلاق ہم اچھے بنیں، معاملات ہمارے اچھے ہوں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں جو ایک حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے لکھی ہے۔ حدیث مشہور ہے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے نبیوں کے زمانے کی ایک بات بیان فرمائی کہ 3 لوگ تھے، سفر کر رہے تھے اور اچانک ایک غار میں ان کا جانا ہوا اور ایک چٹان لڑک کر نیچے آ گئی، غار کا دروازہ بند ہو گیا اور روشنی بھی نہیں نظر آ رہی تھی اور دھوپ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ہوا کی آمد و رفت بھی نہیں تھی، اور تینوں نے یہ سوچ لیا کہ اب تو بچنا ہمارا مشکل ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ہم چل بسیں گے، یہی ہمارے لیے قبر بن جائے گی۔ اور پھر تینوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے اچھے عمل کو یاد کر کے اس کے نتیجے میں اللہ کے سامنے دعا کرے، اس کو صدقہ بنا کر اور اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے۔ تو ایک نے کہا، اے میرے اللہ، میری ایک چچازاد بہن تھی، میں اسے بہت محبت کرتا تھا اور وہ مجبور تھی، پیسے لینے آئی تھی، میں ہر مرتبہ اس کے سامنے اپنا ناجائز مدعا رکھا کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ بہت مجبور ہو گئی، پیسوں کی سخت ضرورت اس کو آن ہوئی اور اس نے میرے سامنے پیسے مانگے، میں نے بڑی مقدار میں اس کو پیسے بطور قرض دیے اور غالباً 120 دینار جو آج بھی بڑی قیمت کہلاتے ہیں میں نے اس کو دیے، اور میں نے اپنا ناجائز مدعا اس کے سامنے رکھا، وہ مجبور تھی اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو تنہائی میں مل بھی گئے، اور وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور وہ بندہ کہتا ہے، اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے وہاں سے کھڑا ہو گیا اور میں نے وہ ناجائز کام نہیں کیا، اے اللہ اگر تجھے پسند آ گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، یہ دروازہ کھول دے، یہ چٹان ہٹا دے، اور ذرا سی وہ چٹان ہل گئی اور ہٹ گئی۔ اور پھر دوسرا آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ بڑے بوڑھے تھے اور میں اپنے جانوروں کو چرا کر ایک مرتبہ بہت دیر سے آیا، میرا روزانہ کا معمول تھا میں اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پلاتا تھا، اس دن وہ سو گئے تھے، میں رات بھر کھڑا رہا اور ماں باپ کو جگایا نہیں، میرے بچے میرے پاس دودھ مانگتے رہے، میں نے ان کو نہیں دیا، صبح میں میرے ماں باپ بیدار ہوئے، پہلے ان کو پلایا، اے اللہ اگر یہ تیری رضامندی کے لیے میں نے کیا ہے تو ہمارا راستہ کھول دیجئے، اور کچھ راستہ کھل گیا۔ تیسرے نے کہا، اللہ میرا ایک مزدور تھا اور وہ میرے یہاں کام کرتا تھا اور میرے یہاں مزدوری چھوڑ کر گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، اور مزدوری کو تجارت میں لگانے کے بعد اس کا جو نفع ہوا اس سے میں بکریاں، گائے وغیرہ خریدتا رہا اور بہت جانور اس کے جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ وہ میرے پاس مزدوری لینے آیا، میں نے کہا یہ جتنے جانور میدان بھرا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سب تیرا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، کہا نہیں مذاق نہیں کرتا، میں نے تیری مزدوری کو
تجارت میں لگا دیا تھا اور یہ سب تیرا ہے، اے اللہ میں نے تیری رضامندی کے لیے اس کو وہ سب دے دیا تھا، اے اللہ اگر تو راضی ہو گیا ہو اس عمل سے تو یہ راستہ کھول دیجئے، اور راستہ کھل گیا، تینوں کے لیے نکلنا آسان ہو گیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تینوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ میں نے اتنے روزے رکھے تھے معاف کر دے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی معاف کر دے، میں نے اتنا خیرات کا کام کیا تھا معاف کر دے، ایک نے بھی نہیں کہا۔ تینوں نے جو کچھ کہا ہے وہ یا تو گناہ چھوڑنے کی بات کہی ہے یا لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کی ہے۔ معلوم ہوا کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کوئی ہم سے راضی ہو جائے، یہ بہت جلدی اللہ کی طرف سے تکلیف کو دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے زنا کو چھوڑ دینے سے اور ماں باپ کو راحت پہنچانے سے، جس طرح ماں باپ کو اس بندے نے راحت پہنچائی اور مزدور کو راحت پہنچائی، ان چیزوں سے دنیا کا غار کھل گیا، راستہ کھل گیا اور اندر سے باہر نکلنا آسان ہو گیا۔ امید ہے لوگوں کو راحت پہنچانے کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی جنت کا راستہ ہمارے لیے کھول دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، راحت پہنچنی چاہیے، یہ کوشش کریں۔ ایسی مقدس راتوں میں ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب تک جس کو پریشان کیا ہے ہم معافی مانگ لیں گے، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کو پریشانی۔ دنیا میں چھوٹا بن کر معافی مانگ لینا آسان ہے، آخرت میں پیسہ دے کر آدمی معاف نہیں ہو پائے گا، وہاں وہ چیز دینی پڑے گی جس کا ہر کوئی محتاج ہوگا، وہاں نیکیاں دی جائے گی۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ کہا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ حضور نے فرمایا وہ میری امت کا مفلس نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو ہزاروں نیکیاں لے کر آئے گا قیامت میں، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا قیامت میں، اور ایک آدمی آ کر کہے گا اس نے مجھے مارا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیوں میں سے اسے دو۔ کوئی آ کر کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیوں میں سے اسے دو۔ کوئی آ کر کہے گا اس نے میری زمین ہڑپ کر لی تھی، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیوں میں سے اس کو دو۔ اور تھوڑی دیر میں اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور لوگ آتے رہیں گے، اللہ فرمائیں گے ان آنے والوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ جو آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا تھوڑی دیر میں وہ گناہوں کا پہاڑ لے کر کھڑا ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے۔ ہم جب مر جائیں تو لوگ یہ کہنے والے بنے کہ بھلا آدمی تھا، چلا گیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، کسی کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمان اور ایسی مقدس راتوں میں ہم ارادہ کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ کریں، ورنہ یاد رکھنا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی مغفرت مبارک راتوں میں، چاہے وہ 15ویں شعبان ہو یا چاہے لیلۃ القدر ہو، کچھ لوگوں کی معافی ان راتوں میں بھی نہیں ہوتی، رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ حج بیت اللہ کے موقع پر بھی اللہ بہتر جانتے ہیں معافی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، اللہ ہی معاف فرمائے۔ نمبر 1، مشرک کہیں معافی نہیں ہو سکتی۔ شرک لے کر گیا، چاہے زندگی بھر تک سجدے میں رہا، لیکن آخری وقت شرک کر گیا، شرک کی معافی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں، کبھی نہیں معاف ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں جب چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ توحید، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا۔ غالباً حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ شرک تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستہ چلتے 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 کہیں جا رہے تھے تو دیکھا ایک آدمی کو کہ پڑا ہوا ہے اور بدن اس کا ٹوٹا پھوٹا ہے، کیڑے اندر چل رہے ہیں اور زبان حرکت کر رہی تھی، زبان سے کچھ وہ بول رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا، سنا کیا کہہ رہا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔
تو کہا کس بات پر اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اس بات پر اللہ کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نے میری زبان تو سلامت رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھ رہے ہیں تیری کوئی تمنا ہے؟ کہا 2 تمنا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ کہا ایک تو مجھے پتا چلا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ کہا موسیٰ نبی ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا دوسری تمنا یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی مجھے پینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سمجھ لے کہ تیری دونوں تمنائیں پوری ہو گئی۔ پوچھا کیسے؟ کہا موسیٰ تو میں خود ہوں، تو نے مجھے دیکھ لیا، میرا دیدار کر لیا، میں موسیٰ ہوں، اور رہ گئی دوسری تمنا ٹھنڈے پانی کی، میں ابھی تیرے لیے لے کر آتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے کے لیے گئے، اور ٹھنڈا پانی لے کر جیسے ہی آئے تو لاش کے چیٹڑے ہو چکے تھے، کسی درندے نے اس کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی کلیم اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ اللہ سے عرض کیا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اچھا حضرت موسیٰ نے اس کو پوچھا تھا کہ اس حالت میں کتنے سال سے ہے؟ کہا 300 سال سے۔ 300 سال۔ اللہ سے سوال کر رہے ہیں اللہ تیرا یہ بندہ 300 سال سے تیرا ذکر کرتا تھا، تیری تسبیح پڑھتا تھا، اور تو نے اس کی آخری تمنا پانی پینا تھا، اس سے اس کو کیوں محروم کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات میرے بھائیوں پلو سے باندھنے کے قابل ہے، سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ جو بات اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شرک تو میں آپ کے سامنے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ سمجھا رہا ہوں، شرک تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں شرک نہیں ہے، یہاں توجہ ہٹ گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس پر پکڑ ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ 300 سال سے یہ بیمار تھا، میں اسے کھلاتا تھا، میں پلاتا تھا، آج ٹھنڈے پانی کی ضرورت کے لیے اس کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے کہتا، اس نے تم سے کہا، اس پر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ یہ غلطیاں کرتے ہوں گے، اس طرح کی کتنی باتیں ہم سے نکلتی ہوگی کہ جس میں توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے اور دوسروں کی طرف توجہ چلی جائے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، توجہ اللہ کی طرف رکھنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ حضرت سالم طواف کر رہے تھے، مکے کا گورنر اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے اور حضرت سالم سے کہہ رہا ہے سالم آپ حج میں آئے ہو، کوئی ضرورت ہو تو ہم سے کہنا۔ تو سالم اللہ کی طرف توجہ کیسے ہوتی ہے اہل اللہ کی، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سالم یہ کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، وقت کے گورنر کو کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، اللہ کا گھر سامنے ہے، کعبے میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اور میں اللہ کو چھوڑ کر تجھ سے مانگوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر طواف کر لیا حضرت سالم نے، اور اس کے بعد باہر نکلے تو جب حدود حرم سے باہر نکلے، باہر ملاقات ہوئی حضرت سالم رحمہ اللہ کی وقت کے گورنر کے ساتھ، اور گورنر کہتا ہے سالم اب تو آپ حرم کے باہر ہو، اب کعبہ سامنے نہیں ہے، اب آپ کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا۔ تو سالم نے کہا میں تجھ سے کیا مانگوں؟ اہل اللہ نے ہر وقت اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھی۔ سالم کہہ رہے ہیں اے بادشاہ، اے گورنر، اے حاکم، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ تجھ سے دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ تو بادشاہ کہنے لگا گورنر کہ آخرت تو میں دے نہیں سکتا، دنیا مانگ سکتے ہیں۔ سالم نے کہا دنیا تو اللہ سے بھی ہم ضرورت کے بقدر ہی مانگتے ہیں، اور اللہ دے رہے ہیں، اللہ سے بھی ہم آخرت مانگتے ہیں، دنیا زیادہ نہیں مانگتے، میں تجھ سے کیوں مانگوں گا؟ میرے بھائیوں اللہ کی طرف دھیان ہو، میں یہ عرض کر رہا تھا مشرک اس رات میں معاف نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس کے دل میں کینہ ہو۔ کینہ کسے کہتے ہیں یہ پہلے سمجھ لیجئے۔ کینہ کا مطلب کسی کے بارے میں دل میں یہ سوچنا موقع ملے نا اس کو اڑا دوں گا، موقع ملے
ماروں گا، میرے محلے میں آ جائے ختم کر دوں گا، یہ کر ڈالوں گا، موقع ملے کیس ہرا دوں گا، موقع ملے پولیس کے ڈنڈے بجوا دوں گا. یہ کینہ ہے دل میں. موقع ملے میں بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا، یہ کینہ. جس کے دل میں کینہ ہو ایسی مقدس راتوں میں وہ معاف نہیں ہوتا. اور مجھے پھر حضرت مولانا برار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بڑی کام کی باتیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے وہ کینے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. دل اللہ کی رحمتوں کے اترنے کی جگہ ہے، اللہ کے نور کے اترنے کی جگہ ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے ایک شکایت کرتا ہے. کیا شکایت کرتا ہے؟ یا عبدی من تصفتنی، اے میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کس معاملے میں آپ کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو جنت میں آنے والا ہے اور میں نے تیرے لیے جنت کو بنایا ہے. تیرا مسکن ہے جنت، تیرا ٹھکانہ ہے جنت. تو مرنے کے بعد جنت میں آئے گا، قیامت میں تیرے لیے فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا، اور تو جنت میں جائے گا. تیرا وہ گھر ہے، تیرے اس گھر میں تیرا ایک دشمن رہتا تھا جسے ابلیس کہتے ہیں. میں تیرے گھر میں تیرے دشمن کو میں نے رہنے کی جگہ نہیں دی، اس کو نکال کر باہر کر دیا، اسے راندے درگاہ کر دیا کہ یہ میرا بندہ آنے والا ہے، تو میرے بندے کے گھر میں نہیں رہ سکتا. لیکن اے انسان، میں اللہ فرماتے ہیں میں اپنا نور، میں اپنی تجلی تیرے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، لیکن تو نے اپنے دل میں میرے دشمن ابلیس کو بٹھا رکھا ہے، اس لیے میرا نور تیرے دل میں نہیں اتر پاتا. کوئی معمولی بات ہے؟ کتنی بڑی بات حضرت نے فرمائی. اس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے. ابھی ہمارے قاری صاحب نے گجراتی اشعار آپ کے سامنے پڑھے، اس کا لب لباب اگر پیش کروں تو یہ ہے کہ کیا لے کر جانے والے ہیں ہم دنیا سے، کیا لے کر جائیں گے؟ سکندر بادشاہ خالی ہاتھ گیا تھا، کوئی بادشاہ کچھ لے کر نہیں گیا ہے، سب دنیا میں پڑا رہ جائے گا. لوگوں کو ان آنکھوں نے باپ کے انتقال کے بعد جائیداد کی تقسیم میں لڑتے ہوئے ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان کانوں نے سنا ہے. جی جگہ جگہ یہ باتیں آئیں. ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے ایک میراث کے مسئلے میں لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے. میرے بھائیو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب کہ ہم چلے جائیں گے مال تو دوسروں کا ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر تأمل الغنى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت صدقہ کرو جب کہ تم تندرست ہو، اس وقت صدقہ کرو جب کہ تمہیں یہ خطرہ ہو کہ مال کم ہو جائے گا. جی آپ کو یہ خطرہ ہو کہ اتنا دوں گا تو کم ہو جائے گا، اس وقت صدقہ کرو. پھر ایک وقت آئے گا کہ روح نکلنے لگے گی اور تیری زبان پر یہ بات ہوگی اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو. حضور نے فرمایا اب تو وہ مال فلاں کا ہو چکا ہے، تیری روح نکلے گی وہ انہی کا ہو جائے گا، تو کیا تقسیم کر رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو یہ روح نکل جائے گی. کینہ کپٹ لے کر دنیا سے ہم جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے. تو کینے والے کی معافی نہیں ہوگی. نمبر 3، رشتہ ناتا توڑنے والے کی معافی اس رات میں نہیں ہوتی. بھائی بھائی میں دشمنی ہے میرے بھائی، بھائی بھائی سے بات بند کیے ہوئے، رشتہ دار سے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی. رشتہ توڑنا صحابہ اس کو کتنا برا سمجھتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یعنی بہن کے بیٹے عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، بہادر ترین صحابی. حضرت عبداللہ ابن الزبیر باپ اور بیٹے دونوں بڑے بہادر لوگ تھے، بڑے درجے، اور بچپن ہی سے بہادر تھے. اور کیوں بہادر نہ ہو؟ عبداللہ ابن زبیر غالباً 10 برس کی عمر تھی اور ان کے والد زبیر جنگ میں جاتے تھے تو عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور عبداللہ پیچھے دور ایک گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنے باپ حضرت زبیر ابن العوام کے جنگی کارناموں کو اپنی آنکھوں سے 10 سال کی عمر میں دیکھتے تھے.
بڑے جنگجو صحابی تھے حضرت زبیر ابن العوام اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر. میں آپ کو ایک اور بات سنا دوں اصل بات سنانے سے پہلے. یہ چھوٹے تھے حضرت عبداللہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تھا راستے سے، اور چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ان کھیلنے والوں میں یہ عبداللہ بھی تھے. کتنی بہادری ان کے اندر تھی وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. بڑے بہادر ترین اور بڑے باہوش، نہ ڈرنے والے، نڈر. تو حضرت عمر کا گزر ہوا، بچے کھیل رہے تھے اور سارے بچے تتر بتر ہو گئے، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. حضرت عبداللہ چھوٹے تھے، وہیں کھڑے رہے. تو حضرت عمر ان کے پاس گئے، پوچھا بچوں سب چلے گئے، تو کیوں نہیں گیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کہ کیوں، میں کیوں چلا جاؤں؟ آپ کوئی شیر ہے کہ مجھے پھاڑ کھانے والے ہیں؟ میں کیوں جاؤں؟ اور دوسری بات یہ کہ میں کوئی اتنا موٹا تگڑا ہوں کہ آپ کو نکلنے کے لیے راستہ نہیں مل سکتا. حضرت عمر غصے نہیں ہوئے. عمر بہت جلالی آدمی تھے لیکن غصے نہیں ہوئے، بلکہ پوچھا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں زبیر ابن العوام کا. حضرت عمر نے فرمایا واقعتاً شیر کا بچہ شیر ہے، بہادر کا بیٹا بہادر. حضرت عمر نے تعریف فرمائی عبداللہ ابن زبیر. یہ عبداللہ ابن زبیر بھانجے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے. یہ خالہ اور بھانجے میں ایک مسئلے میں بات چیت بند ہو گئی تھی، بخاری شریف کی حدیث. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مان لی تھی کہ میں عبداللہ سے کبھی بات نہیں کروں گی. ایک مسئلہ تھا جس مسئلے میں بات چیت بند ہو گئی. حضرت عائشہ نے کوئی صدقہ بہت لمبی مقدار میں کر دیا تھا، یا کوئی اور مسئلہ جس میں حضرت عبداللہ ناراض ہو گئے تھے. شریعت ہی کی بات تھی جس میں عبداللہ ناراض ہو گئے تھے، اور حضرت عائشہ نے کہا یہ میری مرضی کی بات صدقہ کرنا، میں عبداللہ سے بات چیت کبھی نہیں کروں گی. بات چیت بند. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو جہاں لائے ہیں وہاں یہ بیان کرتے ہوئے لائے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیں. یہ بھی حدیث ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کو بڑا فکر رہا کہ میری خالہ مجھ سے بات نہیں کرتی ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 2 ساتھیوں کو تیار کیا، ایک مسور ابن مخرمہ اور ایک عبد الرحمن ابن اسود. 2 ساتھیوں کو، دونوں صحابہ کو تیار کیا کہ مجھے کسی طرح خالہ کے پاس لے جاؤ. بات چیت نہیں کر رہی ہیں، میں صلح کرنا چاہتا ہوں. یہ تڑپ ہونی چاہیے میرے بھائیوں، میرا بھائی مجھ سے کیوں بات نہیں کرتا، میری خالہ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتی، میرا چچا مجھ سے کیوں نہیں بات کرتا، اور چچا یہ سوچے میرا بھتیجا میرے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا، چلو آج صلح کر لی جائے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان 2 ساتھیوں کو تیار کیا کہ مجھے کسی طرح لے جاؤ. اور وہ لوگ چادر اوڑے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو چھپا لیا تھا. حضرت عائشہ کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا میں مسور. ہم 2 کمرے میں آ جائیں؟ یعنی آپ اگر پردہ کر چکی ہو، پردہ ہو تو ہم اندر آ جاتے ہیں، اجازت طلب کی. کہا آ جاؤ. تو انہوں نے پوچھا مسور نے کلنا ندخل، ہم سبھی آ جائیں اندر؟ ظاہر بات ہے کہ عبداللہ کے ساتھ بات چیت نہیں تھی، ہو سکتا ہے وہ اجازت نہ دیں، اس لیے سوال پوچھا ہم سب اندر آ جائیں. حضرت عائشہ کو پتہ نہیں کہ سب میں عبداللہ بھی ہے، تو کہا سب آ جاؤ. اب حضرت عبداللہ بھی اندر چلے گئے، اور خالہ تھی، پردے کا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں، اجازت مل چکی تھی. تو یہ لوگ پردے کے باہر رہے اور حضرت عبداللہ سیدھے اندر چلے گئے خالہ کے پاس، اور بہت روئے وہاں جا کر، بہت معافی مانگی، خالہ جان معاف کر دو، میری غلطی ہو گئی، معاف کر دو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظر مانی تھی اس نظر کو ادا کرنے کے لیے اس دن 40 غلام کو آزاد کیا تھا، اور خالہ اور بھانجے کے درمیان صلح ہوئی. یہ تڑپ ہوتی تھی صحابہ میں، یہ تڑپ تھی. میرے بھائیوں ہم انہی صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہم انہی صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہم انہی کے طرز پر چلنے والے بنے کہ انہوں نے صلح کر لی تھی، ہم بھی صلح کرنے والے بنے.
لڑائی سے کیا بھلا ہوتا ہے کسی کا؟ اچھا، دو آدمی لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، اور دونوں کے درمیان کوئی گاؤں کا بڑا آدمی جس کو ہم اپنی زبان میں وڈیل کہتے ہیں آ جائے اور وہ دونوں کو کہ چل ہٹ ادھر ہٹ، تو وہ دونوں الگ ہو جائیں گے اور پھر کیا بولتے ہیں کہ آپ آ گئے نا اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اگر گاؤں کا کوئی بڑا جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اور اس کے آنے پر ہم لڑائی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، انہوں نے ہر لڑنے والے سے منع کیا ہے لڑائی ختم کر دو۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، حضور نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ دے، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر زیادتی کرے اسے تو معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے برا کام کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا کام کر۔ تو ہم اپنے گاؤں کے وڈیل کو اگر بڑا مانتے ہیں تو سب سے بڑے وڈیل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے لڑنے سے منع کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے کینہ کپٹ رکھنے والے کی۔ تیسرا آدمی ماں باپ کا نافرمان اس رات میں معاف نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ کی قدر کر لینی چاہیے میرے بھائیوں، اور میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ بیان کیا تو پوری تقریر اس پر کی تھی۔ مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی ذکر کروں گا، زندگی میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ماں باپ ایک ایسی ذات ہے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ نے آخرت میں اس کے لیے عذاب متعین کیا ہے، لیکن ماں باپ کا ستانے والا تب تک نہیں مرتا جب تک کہ دنیا میں پہلے اس کو عذاب نہ مل جائے۔ پہلے دنیا میں عذاب مل ہی جاتا ہے اس کو، آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ تو ہونے ہی والا ہے، دنیا میں وہ عذاب کو بھگت کر دنیا سے جاتا ہے جی۔ اور جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں ملا ہے۔ اور حضرت یہ بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا اور میں پانی لے کر آتا اتنی دیر میں وہ سو گئی۔ میں نے بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس چلے جانا بھی مناسب نہیں سمجھا، میں وہیں کھڑا رہا۔ رات گزر گئی، صبح سے پہلے پہلے آنکھ کھلی، میں نے اپنی ماں کے سامنے پانی پیش کیا، اس وقت جو دعائیں نکلی تھی اللہ نے اسی پر مجھے نواز دیا۔ تو ماں باپ کا نافرمان ایسی مقدس گھڑیوں میں معاف نہیں ہوتا۔ نمبر 4، مسبل ازار، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ایسی مقدس رات میں معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایسی مقدس، یہ نافرمانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑی پابندی کے ساتھ آدھی پنڈلی تک ازار پہنتے تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکے میں گئے ہیں اور ان کا جو لباس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ آدھی پنڈلی تک آپ کا تہبند بندھا ہوا تھا۔ صحابہ اس پر عمل کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح جو شراب کا عادی ہو وہ بھی ایسی مقدس راتوں میں معاف نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ان گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر ہم نے کسی کو پریشان کیا معافی مانگ لیں، ماں باپ زندہ ہے معافی مانگ لیں، اور ان کے ساتھ چمٹ جائے معافی مانگ لیں، ماں باپ بہت جلدی معاف کر دیں گے۔ اور ایک مرتبہ نہ معاف کرے دوسری مرتبہ جائیں، 2 مرتبہ نہ معاف کرے تیسری مرتبہ جائیں، لیکن اس دنیا میں معاف کروا لیں، آخرت کے مراحل انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بری عادت ہے آج ارادہ کر لے کہ اب ہم انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، گناہ چھوڑنا اور توبہ کر لینا، یہ جوانی کی عمر میں ولایت کے درجے کو آدمی پہنچ جاتا ہے۔ جوانی میں اگر آدمی گناہ چھوڑ دے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا درجہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ان راتوں کی قدر کی جائے، اور آنے والا مہینہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اس کی بالخصوص قدر کی جائے، رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری راتیں ایک دوسروں سے بات چیت کرنے میں گزر جائے، کھیل تماشوں میں گزر جائے۔ رمضان کی راتیں عبادت کے لیے ہوتی ہے، کھیل تماشوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کی راتیں رات رات جاگ کر لوگ عبادت کرتے ہیں اور کرتے تھے۔ ماضی میں ہمارے اکابرین میں کئی لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں سوتے نہیں تھے، عبادت کرتے تھے، اور
قرآن کریم کی بہت پابندی کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. ہم بھی قرآن کریم کی بار بار تلاوت کرنے والے بنے, پورا سال تلاوت کریں, لیکن رمضان المبارک میں بالخصوص تلاوت کریں. اور پھر ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ رمضان المبارک ہی میں ہم عبادت کریں, رمضان کے علاوہ رمضان ختم ہو جانے کے بعد بھی سال بھر ہم نماز پڑھتے رہیں, سال بھر ہم نیک کاموں میں لگے رہیں. جیسے رمضان میں مساجد بھری کی بھری رہتی ہے, عام دنوں میں بھی مسجدیں بھری رہنی چاہیے. کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے, اللہ کے بندے بنو, رمضان کے بندے مت بنو. جو صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں گویا وہ رمضان کے بندے ہیں, اور جو سال بھر عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. ہمیں اللہ کے لیے عبادت کرنی, اور اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور خاص کام جو ہمیں کرنا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین چیز ہمیں عطا فرمائی ہے, قرآن کریم. صحابہ کرام اس کو پڑھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں گزر رہے تھے, اور حضور صرف سناتے تھے ایسا نہیں, سنتے بھی تھے صحابہ سے. رات میں گزر رہے تھے اور ایک حجرے سے پڑھنے کی آواز آئی, وہیں ٹھہر کر سن رہے ہیں. کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سنا. پڑھنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو موسیٰ آپ رات میں تلاوت کر رہے تھے, میں کھڑے کھڑے سن رہا تھا, مجھے بہت اچھا لگا. اور اے ابو موسیٰ تمہیں داؤد کی آواز کا کچھ حصہ دیا گیا. حضرت داؤد بہت اچھی آواز اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو دی تھی. فرمایا ایسی آواز تمہیں دی گئی ہے. بہترین تلاوت کرتے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ تلاوت کرتا. قرآن کی تلاوت سنی بھی جائے اور قرآن سنایا بھی جائے. نہیں یاد ہے تو یاد کیا جائے, اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو جن کو آتا ہے ان سے سیکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کہا, عبداللہ مجھے قرآن سناؤ, مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ پر قرآن اترا ہے اور میں آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں, میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی آیات تلاوت کی, اور ایک حد تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو خاموش کیا. بہرحال قرآن پڑھیں, قرآن سیکھیں. اگر نہیں آتا ہے, اپنے قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی تعین نہیں ہے, کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں, بلکہ بڑھاپے میں سیکھیں گے اللہ تعالیٰ اور راضی ہو جائیں گے, اللہ خوش ہو جائیں گے. قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے, اس کی برکت ہوتی ہے, اس کی برکت ہوتی ہے میرے بھائیوں. قرآن سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن کی تفسیر کے حلقے ہوتے ہوں وہاں بیٹھنے کی کوشش کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کے ذریعے سے رحمت ہے, برکت ہے. تو میرے بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بنے, تو اللہ یقیناً ہمیں عزت عطا فرمائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کم وقت میں زیادہ ثواب دینے کے لیے کچھ لمحات ایسے عطا فرماتے ہیں, جیسے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور پھر ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ کن لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اور یہ آخری بات بھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, ہم اس کے لیے دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, اور اللہ تعالیٰ زندگی کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.